السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ دوسری تختی ہے، صفحہ نمبر 5 ہے، اور اس میں بچے جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو اور حمزہ بشکل یا کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا۔ تو اس کا سب سے پہلا اصول تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی حمزہ الف کے اوپر، واو کے اوپر یا کے اوپر آئے گا تو الف، واو، یا جو ہے وہ نہیں پڑھے جائیں گے۔ میں دوبارہ بول دیتا ہوں، جب بھی حمزہ الف کے اوپر، واو کے اوپر یا کے اوپر آئے گا تو الف، واو، یا جو ہے وہ نہیں پڑھے جائیں گے، بلکہ صرف حمزہ پڑھا جائے گا۔ حمزہ بھی شکل الف ہے اگر، یا حمزہ بھی شکل واو ہے، یا حمزہ بھی شکل یا ہے، تو صرف حمزہ پڑھا جائے گا، الف، واو، یا کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب آگے آپ صفحہ نمبر 11 جو ہے اس پہ آئیں تو یہ ایک مثال ہے۔ اس میں قاف پیش کو، را زیر ری، کوری، حمزہ زبر آ، پوری آ، اس میں ہم یا کو نہیں پڑھیں گے، صرف حمزہ کو پڑھیں گے۔ تو یہ ایک حمزہ بھی شکل یا کی مثال ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس مثال سے بھی بچے کو سمجھا سکتے ہیں کہ حمزہ بشکل یا کی یہ مثال ہے۔ کاف پیش کو، را زیر ری، کوری، حمزہ زبر آ، کوری آ۔ اب آگے آئیں تو میں آپ کو واو کی مثال بھی دکھا دیتا ہوں کہ واو کی مثال جو ہے وہ کیا ہے۔ صفحہ نمبر 22 پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ واو کی مثال ہے۔ یہ واو ہے، حمزہ بشکل واو ہے، اس کے واو کے اوپر حمزہ آ گیا ہے تو میم حمزہ پیش مو پڑھیں گے، واو کو چھوڑ دیں گے ہم۔ میم حمزہ پیش مو، سا زبر سا، مو سا، دال زبر دا، مو سادہ، تا دو پیش تن، مو سادہ تن۔ تو یہ ہیں دونوں مثالیں، حمزہ بھی شکل یا کی بھی آپ کو بتا دی ہے، آگے حمزہ بھی شکل واو کی بھی بتا دی ہے۔ تو ایسے ہم نے واو یا کو چھوڑ دینا ہے جب ان کے اوپر حمزہ آئے گا، جوڑ میں بھی اور رواں پڑھنے میں بھی، دونوں طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو آپ نے واو کو یا کو نہیں پڑھنا جب ان کے اوپر حمزہ آ جائے۔ تو میں نے آپ کو مثالیں بھی دونوں بتا دی ہیں، یہ حمزہ بشکل یا کی، حمزہ بشکل واو اور حمزہ بشکل الف کی، یہ جو ہے نا یہ مطلب ہے اور یہ مثالیں ہیں۔ اور آپ اس طریقے سے بچے کو آسانی سے ایکسپلین کر سکتے ہیں اور اسے سمجھ بھی آ جائے گی کہ ان کو کیسے پڑھنا ہے اور ان کا مطلب کیا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔